السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ ارض پہ ایسی بد نصیب زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے دستور الحیات تو مانتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اعظم سمجھتے ہوئے انہیں اپنا رہنما، اپنا گویڑی، تعلیم دینے والا، جنت کی راہ دکھانے والا مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں وہ کچھ کرتے نہیں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ آج کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جن کے سامنے کونین کے آقا نے رسالت کا دعویٰ کیا اور توحید کی طرف بلایا، وہ یوں قرآن سے وابستہ ہوئے، وہ یوں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سے جڑے کہ کائنات کی ہر سوچ کو پس پش ڈال دیا۔ ان کے سامنے صرف اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسانوں، ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنی عاقبت میں کامیابی کا خواہ ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ میری دنیا بھی بہتر ہو اور میری آخرت بھی، تو ارشاد فرمایا اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس وقت پیغام دیا اللہ نے تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، انہوں نے اسی ایمان کا اظہار کیا جس ایمان کا مطالبہ اللہ کرتے تھے۔ رسول ثقلین علیہ السلام کو رہنما بنانے کا حکم دیا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا حکم دیا۔ رحمت کائنات آئے، ان کی آواز پہ سب صحابہ نے لبیک کہا۔ عرب کے بدو، ان پڑھ، جاہل لوگ بھی وابستہ ہوئے، فاضل بھی وابستہ ہوئے، لیکن اس وابستگی کے بعد کائنات میں تخلیق پانے والا کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ سمجھتے تھے،
اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی شامل کر لیا. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل مجھ سے پہلے جو دین کے علم بردار تھے وحی کے مطابق آنے والا دستور اس پہ عمل پیرا تھے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. ارشاد فرمایا میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج جو اعمال میرے اور میرے صحابہ کے ہیں، جن کے اعمال ویسے ہوں گے وہ جنت کے تاجدار ہیں، وہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ تختوں پہ ہوں گے جنت میں. وہ جن کا کردار، جن کی سوچ، جن کے افعال، جن کے خیالات، جن کے اعمال ویسے ہوں گے جیسے میرے اعمال ہیں اور میرے صحابہ کے اعمال. ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اور جس طرح اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے محبوب کی سی زندگی بسر کرو گے تو میرے محبوب بن جاؤ گے، ویسے ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہارا کردار ویسا ہونا چاہیے جیسے میرے محمد کے صحابہ کا کردار. اس سے ہٹ کے کوئی زندگی کامیابی اور کامرانی کی علامت نہیں، کوئی زندگی آخرت کی سرخروئی کی بنیاد نہیں. بنیاد وہ ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے کردار سے بنائی. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار مکہ کے لوگوں کو، قریش کو قرآن سنانے کی آج تک ہم میں جرت ہی کسی میں نہیں ہوئی. ان سارے مسائل کو سنتے ہوئے اپنے پیش نگاہ ہمیں اپنا کردار رکھنا ہے. ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے لیل و نہار کیسے ہیں، ہم کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. آج تک قریش کو کسی نے قرآن سنایا ہی نہیں. ایک شخصیت جو اللہ کا قرآن سناتی ہے اور پتھر کھاتی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کیا ہم میں ایسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کردار اگر آج ہم اپنائیں تو کامیابی کی گارنٹی ہے. اگر اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، حق بات ہمارے منہ سے نکلتی نہیں، خوف طاری ہے بڑے لوگوں کا، خوف طاری ہے باطل پرستوں کا، جرت ہی نہیں ہے. صحابہ نے کہا کوئی آج تک ہم میں یہ جرت نہیں کر سکا. گفتگو کرتے ہیں، ایک دبلا پتلا چھوٹے سے قد کا، ان کے قد کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ جوان آدمی اگر بیٹھا نا تو وہ اس کے قریب کھڑے ہیں تو ان کا قد اس جوان آدمی، بیٹھے ہوئے جوان آدمی کی مانند ہے، اتنا چھوٹا کر دے. کہنے لگے اچھا میں سناؤں گا. ساتھیوں نے کہا تیرا قبیلہ بھی کمزور ہے، تیرے دست و بازو بھی نہیں ہیں، تم ایسی جرت نہ کرنا. کہنے لگا دست و بازو ہو یا نہ ہو، میرا رب تو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، میں تو اللہ کی بنا پہ یہ کروں گا. اگلا دن ہوا، صبح صادق طلوع ہوئی، اس کے بعد سورج طلوع ہوا،
مکہ کے سردار بڑے بڑے کافر مشرک اکٹھے ہوئے کعبۃ اللہ میں، تو یہ شخص وہاں جاتا ہے، آواز بھی بلا کی ہے، انتہائی خوبصورت، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرآن سنتے تھے تو جھوم جایا کرتے تھے، ایسی سریلی آواز تھی۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مکہ کے کافروں نے کان کھڑے کیے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے جو محمد کہتا ہے آسمان سے مجھ پہ نازل ہوتا ہے۔ کافر ٹوٹ پڑے اس پہ، اس کی کمزوری کو حروف و الفاظ میں بیان کرنا چاہو کہ کتنا دبلا پتلا اور کمزور تھا تو حروف الفاظ نہیں ملیں گے۔ کافر اس پہ حملہ آور ہوئے، مارنا شروع کیا، وہ مار کھاتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورت رحمان پڑھ رہا تھا، سورت رحمان ختم ہو گئی، کافر تھک گئے، ہٹ گئے، وہ اٹھا، زخموں سے چور، خون بہ رہا ہے، اپنے ساتھیوں میں آیا، ساتھیوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم یہ جرات نہ کرنا، تم قرآن سنانے کے لیے کافروں کی مجلس میں نہ جانا، دیکھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اور تم کیسی باتیں کرتے ہو، جتنا مزہ آج قرآن پڑھنے کا آیا ہے پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور جتنے کافر میرے نزدیک آج ذلیل ہے اس سے پہلے یہ ذلیل نہیں تھے۔ ایک کردار ہے، اور اس کردار کو صفحہ تاریخ پر، احادیث کے اوراق پہ سب کیا گیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے اللہ چاہتے ہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ چاہتے تھے کہ آنے والے لوگوں کا کردار بھی میرے صحابہ جیسا ہو، اور صحابہ کا کردار اپنا لیں گے، میری امت کی کثیر تعداد اتنی کثرت ہوگی، ارشاد فرمایا ان کی کثرت پہ میں قیامت کے دن ناز کروں گا۔ لیکن انسان وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ، اس سے علاوہ نہیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کی شراکت تب آتی ہے جب انسان آنکھیں کھول کے اور آ کے تاریخ اور آ کے حدیث پہ ڈالتا ہے اور اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار نظر آتا ہے۔ یہ دبلا سا پتلا سا، روایات میں آتا ہے کہ اتنی پتلی پتلی ٹانگیں تھی جیسے کوئی موٹی مسواک ہوتی، اتنی پتلی، اس سے زیادہ اور کمزوری کیا ہو سکتی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی مکے کا واسی سنا ہے کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، واقف نہیں ہے۔ ایک مکے کے رئیس سردار بڑے مشرک کے بکریاں چراتا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، بھیڑیں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر صدیق کے ساتھ باہر گئے ہوئے آئے تو پیاس سے تڑپ رہے تھے، حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایک شخص کو دیکھا، دبلا پتلا سا ہے، کمزور سا آدمی، بکریاں اس کے پاس، بھیڑیں اس کے پاس۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہا نوجوان کیا دودھ دھو کے کسی بکری سے ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ کہنے لگا انی موتمنا، نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ان کا چرواہا ہوں، یہ تو ایک مکے کے سردار کی ہیں، اور ان کی ذمہ
ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے. میں امین انسان ہوں. اگر کوئی بکری دھو کے تمہیں پلاؤں گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. سننے والی بات ہے. اور غور والی بات پتہ کیا ہے؟ ایک کافر جنگل میں بیابان میں بھوکے مسافروں کو دیکھتا ہے. مکہ کے رہنے والے وہ لوگ مہمان نوازی میں کمال کا درجہ رکھتے تھے، لیکن اس نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے بکری دھو کے تمہیں پلائی تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. میرے پاس تو امانت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو اللہ کے نبی بہت متاثر ہوئے. اور اگر آ جائیں ہم میں تو کیا وہ پہچان لیں گے یہ مجھے ماننے والے؟ ہمارے پاس دیانت نامی چیز ہے ہی نہیں. یہ کوئی امانت نہیں ہے کہ آپ مجھے 50,000 لاکھ 10,000 2 لاکھ پیسہ دے دیں تو یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں امین ہوں اور اس کی میں نگہداشت کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں. نہیں ہے. 10 روپیہ بھی ہیں وہ بھی ہے. اور یہ تو روپے پیسے مال و زر کی بات ہے نا. اگر کسی کی بات میرے پاس امانت ہے تو اس بات میں خیانت کر دی تو قیامت کے دن خائن بنا کے اٹھایا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی اچھا یوں کرو کہ کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو. کہنے لگا ہے تو صحیح، لیکن آپ سے کام کیا کریں گے آپ؟ فرمایا تم لاؤ تو صحیح. چھوٹی سی بکری لاتا ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ جنم نہیں دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ سے برکت کا کہتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. مورخ کہتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. وہ دیکھتا ہے چرواہا، رنگ اس کا بدلتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ بچہ دودھ سے تھن بھر گیا اس کے. کبھی وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے، پریشان حیران. اللہ کے نبی نے اس کو دھویا، خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا. وہ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کرنے والا کیا کر رہا ہے. کہنے لگا علمنی من ہذہ الدعاء. یہ نیک آدمی جس دعا کی بنا پہ تو نے اس چھوٹی سی بکری میں دودھ پیدا کر دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے. اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا انکا غلام معلم. تم ایک تعلیم یافتہ ہو لیکن احساس نہیں، یہ محمد کا کردار اس کی دعا کے سبب نہیں بلکہ نبوت کے معجزہ کے سبب ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بڑا حیران و پریشان. سنا تو تھا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج اس کے سامنے نبوت کا اظہار ہوا اور انتہائی دبلا پتلا. مکہ میں آیا، سوچتا ہے، رات سوچتا ہے، دن سوچتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ میرے اللہ نے کہا ہے یہ لوگ میں نے خود تجھے مہیا کیے. یعنی یہ اللہ کا انعام ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ. اور کردار بھی وہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے قابل فخر کوئی دشمن باغی محمد رسول اللہ کا، اسلام کو نابود کرنے والا جب محمد کے صحابہ کو دیکھتا ہے تو ادب سے سلام کرتا ہے.
اس لیے اللہ نے کہا نا کہ تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کب ایمان کی حفیظ بنے گی, کب اس کی قیمت ہوگی؟ فرمایا اگر تمہارا ایمان کردار لیل و نہار محمد کے صحابہ جیسے ہیں تب تمہارا ایمان قبول ہے, وگرنہ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دبلا پتلا کمزور نحیف بندہ دن رات سوچتا ہے. آخر دل نے کہا کہ یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے. تو نے تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے جو آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی پہ کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تم کیوں نہیں مانتے؟ آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت میں مجھے بھی لے لیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کردار کا علم تھا. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے, اپنے پاس جگہ دی, بٹھایا, کلمہ طیبہ پڑھایا. تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا باپ مسعود تو ایمان نہیں لایا, تیری ماں بھی ایمان لائی ہے, اس لیے میں تجھے عبداللہ بن ام عبد کہوں گا. تیری ماں سے وابستہ کروں گا, تیرے باپ سے وابستہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کردار اس کی زندگی کا, اس کے لیل و نہار, اس کی سوچ و افکار کافر ہونے کی حیثیت سے بھی ایسی اعلیٰ و بالا تھی کہ انسانیت اس پہ فخر کرتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی زندگیوں کو, ان کے کردار کو محفوظ کر کے تم تک پہنچایا ہے میں نے, یہ میرا احسان ہے تم پہ. رحمت کائنات کے صحابہ کی زندگی, ان کے لیل و نہار, ان کا کردار, ان کے اعمال, ان کے افعال اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں. تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے کردار کو دیکھ کے آنے والے مومن کہلانے والے بھی وہ کردار اختیار کریں, تاکہ جس طرح یہ جنت کے وارث بنتے ہیں آنے والے بھی جنت کے وارث بنتے ہیں. اگر صحابہ کا کردار نہیں نا تو جنت شنت والی بات کوئی نہیں ہے. ویسے ہی مولویوں نے ہمیں سمجھا پڑھا دیا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے کھلیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. اگر تیرا کردار ایسا نہیں, پھول نہیں, چوتیاں ملے گی وہاں. محمد رسول اس لیے آئے کہ وہ مسکراتے جائے تو پھول اکٹھا کرتا جائے. وہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے کردار کو بدلو, اپنے کردار سے دنیا کو جنت بناؤ. اگر ایسا نہیں مسلمان کا کردار, مسلمان کا معاشرہ, تو کوئی مسلمان ہی نہیں. اللہ کے نبی آج سے باقی سارے کام ختم, میں تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. اور پھر کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں. شراکت کیا ہے؟ کانے کی طرح پتلی ٹانگیں, کمزور جسم, 3.5 فٹ کا قد. کیا کرو گے؟ اور تم کس کا مقابلہ کرو گے؟ یہاں تو جوان ہے, گرینڈیئر جوان, طاقتور, تم کمزور, تمہارا قد لت بھی نہیں. کیا کرو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میرے آقا کو ضرورت پیش آ گئی تو اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں نا. ساتھ ساتھ آپ نے بھی سوچنا ہے, خود پہ بھی نظر ڈالنا ہے ہمارا کردار کیا ہے. لڑائی ہوئی, اس بیچارے نے لڑائی میں کیا کرنا تھا؟ بس عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی سوچ ساتھ ہی ہے. لڑائی ختم ہو گئی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میرے بڑے دشمن کا پتہ لو, وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ کون ہے؟
وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا بدترین دشمن کون ہے؟ ارشاد فرمایا میرا بدترین دشمن ابو جہل ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں، یہ دبلا پتلا چھوٹے قد والا ساری لاشوں کو دیکھتے دیکھتے ابو جہل کی لاش پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو یوں ٹھوکر مارتا پاؤں کے ساتھ۔ عبداللہ یہ کردار مصطفیٰ کے خلاف ہے، وہ انسانیت کا تقریب کرنے والا، اس نے انسانیت سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، یہ انسانیت کی عظمت کے خلاف ہے۔ ایک سردار کافر ہی ہو تو اس کو پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کے بیدار کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ تکریم غیر تکریم کی بات نہیں، تکریم عزت اس انسان کی ہو سکتی ہے جو میرے آقا محمد کی عزت کرتا ہے، جو عزت نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہے۔ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، ہم میں بڑا دعویٰ ہے، انگلیاں چوم چوم کے، انگوٹھے چوم چوم کے، ناخن چوم چوم کے ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ اور اپنا موبائل تو دکھاؤ، موبائل دیکھا، اس میں کیا ہے؟ ٹیلی نار کی سم، اور یہ تو محمد کریم کے قاتل ہیں، عزت کے قاتل، وقار کے قاتل، کارٹون بناتے ہیں۔ تو کیوں یہ سم استعمال کرتا ہے؟ کہتا ہے تھوڑا سا کم پیسے لگتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کہا دنیا میں کوئی انسان قابل احترام و عزت نہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا۔ ٹھوکر ماری، ابی جہل نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، کہنے لگا حالات کا کیا بنا ہے؟ عبداللہ نے کہا اللہ نے تمہیں ذلیل اور خوار کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ کی عظمت کے پرچم کو لہرا دیا ہے محمد رسول اللہ، اور یوں پاؤں اس کی گردن پہ رکھا، کہنے لگا بکریاں چروانے والے کے بیٹے تو نے بڑے اونچے مقام پہ پاؤں رکھا ہے۔ کہا نہیں، اونچا وہ ہے جس کی زندگی، جس کے لیل و نہار، جس کے اعمال، جس کی رات اور دن میرے محمد جیسی ہے، وہ عزت والا ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ انسان ہے، تو انسان بھی نہیں۔ آگے بڑے گردن کاٹنے کے لیے، بڑا متکبر آدمی، مرتے ہوئے بھی اس کا تکبر نہیں گیا، نخوت نہیں گئی۔ کہنے لگا میری گردن کاٹو گے نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردنوں میں پڑی ہوئی گردن پتہ لگے سردار کی گردن ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بدترین دشمن، جس کو صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں اس کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ احترام کے قابل وہ انسان ہے جس کے دل میں محمد کا احترام موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر پکڑا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فخراً لے کے آیا، اللہ کے نبی ھذا عدو اللہ، یہ وہ بد کردار ہے جس نے کسی مسلمان کو کبھی سانس لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے تیرے جیسے متکبر آدمی کو یوں ذلیل اور خوار کیا کہ بکریاں چروانے والا ایک چرواہا تیری گردن پہ سوار ہو کی طرح سر قلم کرتا ہے۔ ماتا فرعون ھذہ الامہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کا فرعون آج مر گیا ہے۔ اس فرعون کی گردن اتارتے ہوئے
اس کے منہ پہ ٹھوکریں مارتا ہے محمد رسول اللہ کا وہ دبلا سا صحابی. سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ یہ میرے آقا رسول ثقلین محمد رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا تھا، اور جو ان کا احترام نہیں کرتا اس کا احترام نہیں کیا جا سکتا. ساتھ نہیں چھوڑا محمد رسول اللہ. قد واقعی اتنا ہے، کمزور اتنا ہے کہ صحابہ جب دیکھتے عبداللہ بن مسعود کی طرف تو مسکراتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما، جب اس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما، اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنے افکار ویسے بنائے جیسے محمد رسول اللہ کے تھے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے محبوب یہ تیرا نہیں میرا بھی محبوب ہے. جو اللہ کے نبی کا بن جاتا ہے، جس کا کردار وہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور اللہ آواز دے کے کہتا ہے کہ تم میرے لیے باہر نکلے ہو مجھے پانے کے لیے، تو نے مجھے پانا کہ نہیں پانا، آ میں تجھے پا لیتا ہوں. مکہ فتح ہوا، حنین کو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ لوگ میں نے تمہیں دیے ہیں. اللہ فخراً کہتا ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے، تو ان لوگوں کا کردار کیسا ہے؟ اس کردار کو جھانکو اور پھر اللہ کا یہ پیغام سن لو، آمنو کما آمن الناس. کردار بناؤ جیسا کردار میرے محمد کے صحابہ کا ہے. اگر ایسا کردار نہیں، تیرا ایمان اللہ کو پسند نہیں. حنین کے جنگ کے لیے گئے، تنگ گھاٹی میں کافر بیٹھا ہوا ہے، تیر انداز بٹھائے ہوئے کہ جو ہی مسلمان آئیں تیروں کی بارش کر دو. مسلمان 10,000 کی تعداد میں مدینہ سے چلے تھے، 2,000 وہ بانک کے جوان جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی آگے آگے. کیا ہے کہ محمد نے تو آج تک شکست کھائی کہیں سے نہیں. جیسے آگے بڑھیں گے، جتنا نمایاں کردار کریں گے، اتنے ہی اللہ رسول کے محبوب بنیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کریں گے. صحابہ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا. اللہ کے نبی کے صحابہ لڑتے تھے تو رب کی رضا کے لیے دن بسر کرتے، اللہ کی رضا کے لیے رات بسر کرتے، اللہ کی رضا کے لیے. ان کے سامنے تو صرف اللہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کے سامنے دنیا تھی. ابھی تو یہ مسلمان ہوئے تھے. آگے آگے گھوڑے. جب وادی کے تنگ مقام پہ پہنچے، آگے سے تیر برسنا شروع ہوئے. 2,000 گھوڑا پلٹتا ہے. ان کے دلوں میں تو ابھی ایمان داخل ہی ہوا تھا، صرف منہ سے کلمہ کہا تھا، ابھی تو دل میں نہیں گیا تھا. تیروں کی بارش ہوئے، واپس بھاگے. 2,000 گھوڑا جب واپس مڑتا ہے تو پیچھے کون رہتا ہے؟ سارے گھوڑوں کی مہاریں مڑ گئیں، منہ مڑ گئے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. انا النبی اور لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کوئی نہیں، اور غیرت کا خون عبد المطلب کا خون ہے، میں میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب چند لوگ رہ گئے تھے جن میں یہ نحیف و ناتواں کمزور پتلی پتلی ٹانگوں اور پتلے پتلے بازوؤں والا بھی تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کو رب نے جھکنے کے لیے نہیں، آسمان کی پنہائیوں تک پہنچانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے رکھا ہے. آپ کیوں جھکتے ہیں؟
ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے مٹی دو. مٹی دی اللہ کے نبی کو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے مٹی کافروں کی طرف ماری, تمام کافروں کی آنکھوں میں مٹی گر گئی. ارشاد فرمایا عبداللہ بلند مقام پہ کھڑے ہو کے انصار کو آواز دو, مہاجروں کو آواز دو, یا معاشر الانصار. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہے کون ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ؟ چند بندے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, علی المرتضیٰ, ابو سفیان بن حارث. اس طرح رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت زیادہ رہنے والے لوگ اللہ کے نبی کے پاس ہیں. اور ایک یہ نحیف سا نوجوان, یا مہاجروں, یا معاشر الانصار, یا معاشر المہاجرین, اے مہاجروں انصاروں کہاں جا رہے ہو؟ اور محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول تو یہاں جنگ میں مصروف ہیں. مورخ کہتا ہے جب مہاجروں اور انصار کے کانوں میں عبداللہ بن مسعود کی آواز پہنچتی ہے, گھوڑوں کے رخ موڑنے کی کوشش کی, جس کا مڑ گیا, دوسرے نے زمین پہ چھلانگ لگائی اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پاس. عبداللہ بن مسعود کی ایک آواز نے جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی سنبھالنی, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا انتظام کرنا, یہ تو تھا ہی محمد رسول اللہ کا. اس کو کہتے ہیں صاحب نالین, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھا کرنے والا, اللہ کے نبی کو مسواک مہیا کرنے والا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل میں ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ایک درخت دیکھا سرسبز و شاداب, دل میں آیا کہ اپنے آقا محمد رسول اللہ کے لیے مسواک ہی اتار لوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کو درخت پہ چڑھے. وہاں شلواریں نہیں ہوتی تھی, تہبند ہوتے تھے. اس کو عریسہ اوپر چڑھ گئے. صحابہ نے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھیں تو وہ ہنس پڑے. یہ مسکراتے ہیں, محمد رسول اللہ کے چہرے پہ شکنیں پڑ جاتی. ایھا الناس, او میرے صحابہ, میرے اس محبوب ساتھی کو دیکھ کے تم تمسخرانہ ہنستے ہو. سن لو, والذی نفسی بیدہ لہما فی المیزان اثقل من احد. اللہ کی قسم, عبداللہ بن مسعود کی کمزور ٹانگیں اللہ کے حضور میدان عدل میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بڑھ کے ان کا وزن ہو جائے. کیوں ہو جائے گا اس کا وزن؟ عبداللہ اتنا کیوں محبوب ہے اللہ کا؟ اللہ کے ہاں کیوں اتنا مقام ہے, اتنا بلند درجہ کہ احد پہاڑ شرمائے. احد پہاڑ شرماتا ہی تھا اس سے. اس کا قد چھوٹا تھا, ٹانگیں کمزور تھی, ایمان اتنا طاقتور تھا کہ احد پہاڑ بھی شرماتا تھا اس کے ایمان کے سامنے. ایسا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ لوگ ہیں جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کرتے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے نا وہ عبداللہ سے سیکھے, اس لیے کہ عبداللہ قرآن پڑھتا تھا, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. فرمایا اس سے سیکھو. بڑا سوچ و بچار رکھنے والا تھا. خوف دل میں, کیا خوف؟ اللہ کے نبی کا صحابی, دن رات جوتیاں سیدھی کرنے والا,
اللہ کے نبی کی طہارت کے لیے پانی مہیا کرنے والا، رحمت کائنات کے لیے مسواک مہیا کرنے والا، دن رات خدمت میں مصروف رہنے والا، خوف زدہ کیوں نہیں؟ جب اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے تھے نا عبداللہ بن مسعود، تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. سارے اس بات پہ ہم غور و فکر کریں. ہم کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا ابو ہریرہ، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا انس، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود کالا کالا رسول اللہ نہیں کہتے تھے. عبداللہ سبب کیا ہے؟ تم رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں کالا کالا رسول اللہ نہیں کہتے؟ عبداللہ سر اٹھاتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں کہوں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور کوئی ایسا لفظ نہ اس میں آ جائے جو رسول اللہ نے نہ کہا اور میں قیامت کے دن مجرم بنا کے اٹھایا جاؤں. اللہ کے نبی کا وہ صحابی جو دن رات ساتھ رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا ہے. وہ صحابی جس کو زبان وحی ترجمان نے جنت کی بشارت دی، وہ کالا کالا رسول اللہ کہنے سے گھبراتا ہے. تو ہمارے مولوی دن رات 20 جھوٹی روایت بنا کے پیش کرتے ہیں. سارے ہی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جھوٹی واہیات فضول جن کا تعلق ہی رسول سے نہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں اور ممبر رسول پہ سٹیج پہ بیٹھ کے اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. کبھی اہل حدیث ایسے تھے کہ مولوی نے کوئی نئی بات کر دی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، مولانا صاحب یہ کون سی حدیث میں ہے، دکھائیں مجھے. اب جو پکڑوا چاہے مولوی کر جائے، کوئی بھی نہیں پوچھتا. کالا کالا رسول اللہ نہیں کہتے. اور انداز زندگی کیا ہے؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ صحابہ کا ذکر کرنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑے زبردست قسم کے واقعات سنائے جائیں، واہ واہ سبحان اللہ ہو، مزہ آ گیا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جس کردار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کردار کی زندگی ہماری نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. حدیث بیان کر رہے ہیں. مسند احمد میں روایت ہے کہ عبداللہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث بیان کر کے جب خاموش ہوئے تو ہنسنا شروع کر دیا. ہنسے، دیکھا کہ سامعین میں سے کوئی مجھ کو نہیں پوچھتا کہ جناب حدیث آپ نے پڑھی ہے، حدیث ختم کر دیا تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ خاص خیال رکھتے تھے. اللہ کے نبی کو جو نیا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے اللہ کے نبی آج سے پہلے یہ آپ نے نہیں کیا، آج کیوں کیا ہے؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی، آمین. دوسری پہ رکھا، آمین. تیسری پہ رکھا، آمین. اللہ کے نبی آج سے پہلے تو آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ کیوں؟ اللہ کے نبی نے وضاحت کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی. صحابہ کہتے اللہ کے نبی نماز میں کمی ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ بھولا تو نہیں ہے، کمی بھی نہیں ہوئی. عرض کہ اللہ کے نبی آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کردار ہے جو آج کی دنیا میں اہل حدیث کا کردار تھا، لیکن دفن ہو گئے وہ اہل حدیث جن کا یہ کردار تھا. آج تو بس جھوٹ و جھوٹ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، مسکرایا، پوچھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی ہمیں کیا علم ہے، آپ ہی بتلا دیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے جب ہمیں یہ حدیث سنائی تھی تو اللہ کے نبی مسکرائے تھے، میں بھی اس لیے مسکرایا۔ یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، ہماری سوچ و بچار میں نہیں آتے، ہمارے فہم میں نہیں آتے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، نہ ہم وہ، نہ ہمارے قائد وہ، نہ مقتدی وہ، نہ امام وہ، نہ سامعین وہ، نہ خطیب وہ، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر کی صحابہ میں۔ پھر ارشاد میں ابو بکر اب تم تقریر کرو۔ سیدنا صدیق اکبر نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کم کی۔ ارشاد فرمایا اب تم کرو، انہوں نے صدیق اکبر سے بھی کم کی۔ ایک اور صحابی کو کہا، اس کا نام نہیں روایت میں آیا، کسی صحابی کو کہا، اس نے تقریر کرنی شروع کی، ڈھاکے کی بنگالے، بنگالے کی ڈھاکے، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یعنی انتہائی غصہ، غضب، دکھ ہوا اللہ کے نبی کو کہ ایک موضوع بیان کرو، ایک بات سمجھاؤ، تم کبھی ڈھاکے بھاگتے ہو، کبھی بنگلے بھاگتے ہو، کبھی مغرب کو، کبھی مشرق کو، کبھی جنوب کو، کبھی شمال کو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس مقرر کو پسند نہیں کیا جو اپنے موضوع سے ہٹ کے کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے۔ اور تمہارے جلسے ہی کامیاب نہیں ہوتے جہاں مراسی مولوی نہیں ہوتے۔ کبھی ادھر مغرب کو بھاگے، کبھی مشرق کو بھاگے، کبھی جنوب کو بھاگے، کبھی شمال کو بھاگے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ایسے مقرر کو ناپسند کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھ جاؤ اجلس، تو نے کیا کسی کو سنانا ہے؟ اور ہمیں مولویوں ہی پسند ہے جو مراسیوں کی طرح لطیفے بڑھے اور لوگ واہ واہ ہاں 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 سب تماشا کرے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت ہے۔ عبداللہ تم کرو۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کی اللہ کی، کہا یا الناس، اللہ ہمارا مالک ہے، لا الہ الا اللہ، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی مالک و مختار، وہی رازق، وہی تکلیف دینے والا، وہی اچھائی دینے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی فائدہ دینے والا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، اگر کسی کے دامن میں وہ نہیں، دن رات نمازیں پڑھے، 100 حج کرے، اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ عمل قابل قبول تب بنتا ہے جب توحید ہیرے سے بھی زیادہ سخت ہو، لچک نہ ہو۔ لا، رب بھی رب ہے، کوئی نہیں۔ جب یہ توحید نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ مالک وہ، مختار وہ، حاجت روا، مشکل کشا، دینے والا، لینے والا، جب چاہے مارے، جب چاہے زندگی دے، سب کچھ اختیار میں ہے، اس کے اختیار کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ اگر چیزیں ہے نا پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے ہر آنے والا نبی سب سے پہلے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے اللہ ہمارا مالک ہے، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا امام ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ اور کائنات کے آقا تشریف فرما ہے، ادھر چہرہ کر کے ہاتھ کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ جو اللہ رسول ہمارے لیے پسند کرتا ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو اللہ رسول ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔
ابن مسعود کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے تو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا صدقتا، ٹھیک کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، سچ کہتا ہے عبداللہ۔ کیا کہا تھا عبداللہ نے؟ کہ جو محمد رسول اللہ کہیں، جو اللہ کہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اگر صحابہ کا ایمان نہ ہوا، کردار وہ نہ ہوا، افعال وہ نہ ہوئے، سوچ وہ نہ ہوئی، فکر وہ نہ ہوئی، سن لو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے منہ سے سن کے واہ واہ کہا کہ عبداللہ تو نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، کہ اگر ماننی ہے تو محمد رسول اللہ کی، اللہ کی۔ ہم بھی وہی مانتے ہیں۔ یہاں انتخابات ہوئے، ایک بی بی کھڑی ہو گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے، مگر بڑے مولوی بڑے اہل حدیثوں کے تمن خان کو کہا، میں نے کہا کہ تم عورت کو ووٹ دے رہے ہو؟ کہتا یہ ہمارے امیر صاحب نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ بیڑا غرق ہو گیا، کچھ نہیں رہ گیا۔ اپنے آپ کو وہ بناؤ جو اللہ چاہتا ہے اور جو بنانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ کوئی حیثیت کسی کی نہیں، سب کی حیثیت منفی۔ قال اللہ وقال الرسول، پیغام اللہ کا، پیغام محمد رسول اللہ کا۔ اور یہ جب اس مقام پہ پہنچا نا کہ اللہ کا رسول، تو اللہ نے اس کو عزت بھی بہت دی تھی۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کرتا ہے، مجادلہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عبداللہ سے بحث کر رہا ہے۔ درہ تو ہر وقت پاس ہوتا تھا، نکالا درہ 2 3 4 5 مارے، شرم نہیں آتی؟ عبداللہ بن مسعود سے مناظرہ کر رہے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ کس بنا پہ؟ کہ وہ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کا کردار اپناؤ، تمہاری نیکیاں قبول، اگر کردار ایسا نہیں تمہاری نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔